خصوصا على أخيهم وخاتمين محمد الأمين وعلى أهله وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو سورة القتال: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين یا رب العالمین. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم میں ہم نے اس مرتبہ جسے ایک نئے درس کا اضافہ کیا ہے جو ترتیب میں درس پنجم ہے، اس کا عنوان آپ کو یاد ہوگا: اذن قتال سے حکم قتال تک. یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو آیات شامل ہیں اور قرآن مجید کے جو مقامات منتخب کر کے اس حصے میں جمع کیے گئے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق غزوات سے ہے، اس لیے کہ مکی دور میں صبر اور مصابرت کی سب سے نمایاں صورت جنگوں میں مسلمانوں کا حصہ لینا تھا، اس لیے کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی انوالو تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی سپلائی لائنز نہیں تھی. جو شخص بھی جنگ کے لیے نکلتا تھا اپنا ساز و سامان، اپنے ہتھیار، اپنی رسد، یہ سب خود فراہم کرتا تھا. سواری تھی تو اس کی اپنی تھی، اونٹ تھا تو اپنا تھا، گھوڑا تھا تو اپنا تھا، ورنہ خود پیدل وہ چل کر حصہ لے رہا تھا. اس اعتبار سے قتال فی سبیل اللہ میں حصہ لینے والا
گویا کہ سب سے پہلے تو بہت بڑے پیمانے پر انفاق فی سبیل اللہ کے مرحلے سے گزرتا تھا. پھر ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں جب انسان جاتا ہے تو جان کا رسک لیتا ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. واپس آنا گویا کہ ایک نئی زندگی کا حصول ہے. اس اعتبار سے آزمائش، ابتلا، امتحان جو بھی مسلمانوں کا مکی دور میں یک طرفہ تھا، مار کھاؤ صبر کرو، ڈٹے رہو جمے رہو. لیکن اب جو معاملہ جنگوں کا شروع ہوا تو گویا کہ صبر نے مسابرت کی شکل اختیار کر لی. اہل کفر بھی اپنے دین باطل کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنی سیادتوں اور چودراہٹوں کے لیے یا اپنے عقائد باطلہ کے لیے وہ بھی قربانیاں دے رہے تھے. وہ بھی آ رہے تھے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان جنگ میں آ رہے تھے. تو گویا کہ اب صبر کا مقابلہ صبر سے تھا. یہ بات واضح کی جا چکی کئی بار کہ اسی لیے باب مفاعلہ سے مصابرہ کا لفظ آیا سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے مخالفین سے بازی لے جاؤ. تمہیں ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہوگا، تمہیں ان سے بڑھ کر ایثار سے کام لینا ہوگا، تمہیں ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہوگی، تبھی کامیاب ہوگے. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس اصول پر بنائی ہے، جو قوانین اس کے ہیں، اس میں یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب کہ اللہ کے بندے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ میدان میں لا ڈالیں. جو امکان بھر ان کے لیے ممکن ہے وہ ساری کوشش کریں، جد و جہد کریں، جو کچھ ان کے وسائل ہوں، ذرائع ہوں، ان سب کو بھرپور طور پر استعمال کر لیں. کسی شے کو بچا کر نہ رکھیں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لیکن یہ کہ جب تک اس مرحلے سے اہل ایمان نہیں گزریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. شرط لازم ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کے لیے تن من دھن لگا دو. اب اس درس میں ہم دو گزشتہ نشستوں میں تقریباً اپنی بحث مکمل کر چکے تھے. کچھ حصہ بقایا تھا تو آج ہم پہلے وہ قرض ادا کریں گے پھر آگے چلیں گے. ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جہاں تک اذن قتال کا تعلق ہے، بالاتفاق یہ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اذن ملا ہے جنگ کا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس کی دو قرأتیں ہیں اور اس کے زمانہ نزول کے اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں قرأتوں کو اگر زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی دو مختلف روایتیں جو موجود ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے تو بات بہت ہی واضح ہو جاتی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جو قرأت حفص ہے اسی سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ واقف ہیں عام طور پر. اس میں دونوں صیغے مجہول کے ہیں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اس اعتبار سے اس کا زمانہ نزول جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ اثناء سفر ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی. جب حضور تشریف لے جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف تو گویا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی انقلابی جد و جہد میں. اب تک مسلمانوں کو حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، روکے رکھو. یک طرفہ صبر ہو رہا تھا، جھیلو برداشت کرو، جو امتحان آئے، جو تشدد کیا جائے، جو پرسیکیوشن ہو برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن تمہاری طرف سے نہیں ہوگی. لیکن اب اجازت دے دی گئی. اذن فعل مجہول ہے، اذن للذین یقاتلون. اب یقاتلون فعل مجہول ہے، اس کا مطلب یہ کہ اہل کفر کی طرف سے تو جنگ پہلے سے شروع ہے. وہ مار رہے ہیں، قتل کرتے رہے ہیں. حضرت سمیہ کو قتل کیا ہے، حضرت یاسر کو قتل کیا ہے. جیسے جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں ایسے زندہ انسانوں کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا ہے. تو گویا کہ ان کی طرف سے تو جنگ کا پہلے ہی سے اعلان تھا، لیکن یہ جنگ ابھی یک طرفہ چل رہی تھی. تو یقاتلون کا صیغہ جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ ان کے اوپر تو جنگ ٹھوسی جا چکی ہے، بہت پہلے سے ٹھوسی جا چکی ہے. 8 سال ہو گئے مسلمانوں کو تشدد جھیلتے ہوئے، لیکن اب تک جو انہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، اب انہیں بھی اجازت دے دی گئی. اس اعتبار سے یہ جو قرأت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس کی گویا کہ اس زمانہ نزول کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے. لیکن بقیہ ائمہ قرأت کے نزدیک یہ اذن ہے، یہ فعل معروف ہے، اور اذن للذین یقاتلون تاکہ بھی زیر کے ساتھ ہے، یہ بھی معروف ہے. اجازت دے دی ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو جنگ کر رہے ہیں،
اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے، چونکہ سورہ حج کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، میرے نزدیک ان حضرات کی رائے جو ہے وہ زیادہ صائب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے، اس میں کچھ آیات مدنی بھی ہیں۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، وہ غزوات 4 غزوے ہوئے ہیں غزوہ بدر سے قبل، اور 4 سرایاں ہیں۔ 4 تو ایسی مہمیں تھیں جن میں حضور بھی شریک رہے، اور 4 مہمیں وہ تھیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے۔ تو گویا کہ یہ انیشیٹو حضور کی طرف سے لیا جا چکا ہے، اور اسی کے ضمن میں سریہ نخلہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے جب یہ شکل پیدا ہو گئی تو گویا کہ قریش مکہ کی طرف سے جب طوفان اٹھا کہ مسلمانوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے رجب کی حرمت کو بھی بٹا لگایا ہے، ماہ رجب جو ہے وہ تو اشہر حرم میں سے ہے، تو اس کے جواب میں پھر جو یہ آیت نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ زمانہ نزول اس قرات کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ مسلمان جو لڑ رہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے لڑ رہے ہیں۔ اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 مہینے نماز پڑھی، تو اگرچہ قرآن مجید میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن بعد میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اپنا رخ کر دیجئے مسجد حرام کی طرف، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ نے ان 16 مہینوں کا جو فعل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے اپنی طرف منسوخ کیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، بالکل وہی بات یہاں معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کی طرف سے جو جنگ کا آغاز ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ منظوری دی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہوا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، وہ لوگ جو جنگ کر رہے ہیں بلا اذن نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہے، چاہے وہ وقوع کے بعد اذن کا اظہار کیا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث نبوی کے بارے میں جب اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، حدیث حضور کا فعل ہے یا قول ہے یا تقریر ہے۔ فعل تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، ظاہر بات ہے کہ اب اس کا ذکر جب ہوا آئے گا حدیث میں، تو حدیث ہے، وہ خبر ہے، وہ حضور کی سنت ہو گئی۔ یا حضور کا قول ہے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ بھی بالکل صریحاً حدیث ہو گئی اور یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی۔ ایک تقریر اسے کہتے ہیں کہ کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے منع نہیں کیا، یعنی برقرار رکھا۔ یہ تقریر ہماری اردو والی تقریر نہیں ہے، بلکہ تقریر یعنی برقرار رکھنا۔ ایک کام آپ کے سامنے ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، تو گویا کہ اس میں بھی امپلائڈ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہو گئی، یہ بھی گویا کہ سنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی اعتبار سے وہ کام جو حضور نے کیے، چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صریح حکم اس سے پہلے نہیں آیا تھا، لیکن اللہ نے روکا نہیں، تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو گئی، اور حضور کا وہ عمل بھی اب گویا کہ اللہ کی طرف منسوب ہو جائے گا۔ اسی طرح معاملہ ہوا ہے کہ مدینے میں پہنچ کر 6 مہینے کے بعد آپ نے جب اقدام شروع کیا ہے اور آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے ہیں، سرایا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مکے کی لائف لائن پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، اکنامک بلاکیڈ کی کوشش کی ہے، اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش کے لیے آپ نے مختلف جو بھی اپنے سفر کیے ہیں، تو مختلف جو اس علاقے میں آباد سے قبائل، ان سے آپ نے معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ تو اس سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی طرف سے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کی گویا کہ منظوری دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ کے اذن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے ان کو جو اب جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ تو یہ تو تھا اذن قتال۔ جہاں تک کہ حکم قتال کا تعلق ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں آیات نمبر 190 سے 195 تک یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے ہم نے صرف 190 سے 193 تک 4 آیات کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کا زمانہ نزول صفر سن 2 کے لگ بھگ ہے، جب سے غزوات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے تو سرایا تھے، حضور نے صرف کچھ جو ہے چھاپا مار دستے بھیجے تھے، خود تشریف نہیں لے گئے تھے۔ لیکن پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ ہے صفر سن 2 ہجری میں، اس کی تفصیل میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور اسی میں وہ الفاظ بھی آ گئے کہ اب جب کہ یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے
تو یہ کب ختم ہوگا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے، اللہ کے خلاف جو بغاوت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، وہ مسدود نہ ہو جائے اور اس کا ازالہ نہ ہو جائے، اور یہ کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ گویا کہ قتال کا پہلا حکم تھا۔ پھر اسی قتال کے ضمن میں دوسری جو قسط آئی ہے حکم کی، وہ آیات ہیں جو آج بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیات ہیں 214 سے 218 تک، 5 آیات ہیں اور بڑی اہم آیات ہیں۔ ان میں سے بھی طوالت کے وجہ سے میں نے صرف 216 سے 218 تک کو شامل کیا اس منتخب نصاب میں، اور اس میں خاص پہلو یہ ہے، یہ سن 2 کے شعبان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سریہ نخلا ہو چکا تھا، واقعہ نخلا پیش آ چکا تھا، جس میں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا قتل ہوا ہے ہجرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا، اور ساتھ ہی یہ کہ ایک ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ رجب کے مہینے میں یہ اقدام مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، اس پر بڑا مخالفانہ پروپیگنڈا ہوا۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں اس کے پس منظر میں وہ سریہ نخلا کا واقعہ بھی موجود ہے، لیکن میں نے خاص طور پر ان آیات کو جو اس حصے میں شامل کیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب جب کہ جنگ فرض کر دی گئی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ہوں گے معدود چند، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ریزنٹ کر رہے تھے، جن کو یہ مرحلہ پسند نہیں تھا، جن میں بھی ایمان کی کچھ کمزوری تھی۔ اب ظاہر بات ہے ایک تو منافقین تھے، منافقین کو تو کسی طور پسند نہیں آ سکتا تھا یہ حکم، لیکن یہ کہ جو ذرا ایمان میں کمزوری کی حیثیت رکھتے ہوں، ضعف ایمان کے مریض ہوں، انہیں بھی بہرحال یہ جو حکم جو ہے شاق گزرا ہوگا۔ لہذا اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں اس ترتیب کے ساتھ نوٹ کرتے چلے آئیے کہ اذن قتال، پھر حکم قتال، اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کتب علیکم القتال، یہ فرضیت قتال ہے۔ اے مسلمانوں، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بہت ناگوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مسلمانوں کو ناگوار تھا یہ حکم، لیکن قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اگر چند لوگوں کا بھی کوئی طرز عمل ہے تو اسے جنرلائز کر کے بیان کیا جائے، تاکہ یہ کہ اس سے بہت سے لوگ زیادہ پن پوائنٹ نہ ہو جائیں، ایک جنرل ایک فینومینن کی حیثیت سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھیے کہ مسلمانوں کی کوئی بڑی تعداد یا ان کی اکثریت جو ہے اس پر اس کا انطباق ہوتا ہے یا اطلاق ہوتا ہے۔ چند لوگ تھے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کو اس بیماری پر متنبہ کرنے کے لیے ان چند لوگوں کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ ایک عمومی انداز میں کی جا رہی ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی اور وہ تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور عین ممکن ہے یہ بات جان لو کہ تمہیں کوئی شے ناپسند ہو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور اس کے برعکس بھی عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کے لیے میں نے 2 آیتیں مزید آج جو ہے شامل کی ہیں کہ یہ جو کراہت تھی مسلمانوں کی طرف سے، بعض مسلمانوں کی طرف سے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضعیف الایمان مسلمانوں کی طرف سے، اور ظاہر بات ہے کہ منافقین بھی قانوناً تو مسلمان تھے، مسلمانوں کی جمعیت میں شامل تھے، اس اعتبار سے ان کا جو طرز عمل ہے اسے 2 اور مقامات کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ چنانچہ ایک مقام ہے یہ سورہ محمد یا سورہ قتال صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کے 2 نام ہیں۔ ہمارے ہاں جو مصحف ہے ان میں سورہ محمد ہی کا ایک نام ہے کہ جو شائع ہوتا ہے، لیکن اسی کا اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ قتال بھی، اس لیے کہ اس میں پھر وہ صریحاً وہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا جی اگر واقعتاً جنگ ایسی ہی ضروری شے ہے تو کیوں نہیں قرآن مجید میں صریح حکم نازل ہو جاتا۔ گویا کہ اس سے پہلے جو اقدام تھا وہ حضور نے کیا تھا، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں، ابھی کوئی صراحت کے ساتھ حکم نہیں آیا تھا۔ حضور نے تو مدینے پہنچنے کے 6 مہینے کے بعد اقدام کر دیا، آپ نے وہ سرائے کا سلسلہ شروع کر دیا، غزوات کا سلسلہ شروع کر دیا، ابھی قرآن مجید میں کوئی حکم صراحت کے ساتھ قتال کا نہیں آیا تھا۔ لہذا ان کمزور لوگوں کو یا منافقین کو ایک موقع ہاتھ آ گیا کہ یہ اپنی طرف سے اقدام کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ، یہ تحور ہے ان کا، یہ گویا کہ ان کا اپنا کوئی اقدام ہے، کیوں نہیں قرآن مجید میں صریح کوئی آیت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا۔ تو سورہ قتال جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 26ویں پارے میں ہے،
اور اس کے 4 رکوع ہیں، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی غزوہ بدر سے متصلاً قبل نازل ہوئی۔ اس میں اگرچہ کچھ لوگوں کی رائے دوسری بھی ہے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے، زیادہ قوی ہے، جو اس کا زمانہ نزول معین کرتے ہیں غزوہ بدر سے متصلاً قبل۔ گویا کہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، قرآن مجید میں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک یہ 18 مہینے جو بنتے ہیں، ان میں ایک تو سورہ بقرہ پوری کی پوری نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ خطبات کی شکل میں تھوڑے تھوڑے حصے، جسا جسا حصے آتے رہے، اور ایک یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دوسرا نام میں نے عرض کیا سورہ قتال بھی ہے، اس کی آیت نمبر 20 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اب دیکھیے یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں الذین آمنوا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں، یعنی یہ کہ بہرحال چاہے وہ منافق تھے، دعوے دار تو ایمان کے تھے، پھر یہ کہ جو بھی ضعیف الایمان مسلمان تھے وہ بھی مومن تو تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی؟ ابھی تک قرآن مجید میں تو کوئی حکم آیا نہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو صریح فرضیت ہوئی نہیں، یہ تو گویا کہ خود ان کا اجتہادی فعل ہے یا ان کی اپنی تدبیر ہے، لہذا ہمارے اوپر گویا کہ اس طور سے اس کی پابندی ضروری نہیں، یہ گویا کہ امپلائڈ ہے اس میں کہ چونکہ اللہ کی طرف سے حکم صریح نہیں آیا ہے تو گویا کہ ہم اس کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اب وہ حکم آ چکا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، تو جب ایک سورہ محکمہ نازل ہو گئی، اب سورت سے مراد یہاں آیات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ سورہ قتال بھی ہو سکتی ہے، پوری سورت جس کی یہ آیت خود اسی کی ایک آیت ہے، اسی میں یہ حکم قتال آیا ہے۔ اس کی ایک اور آیت بہت اہم ہے جو انشاءاللہ اگر ابھی اسی نشست میں وقت ہوا تو اسی میں ہم اسے پڑھیں گے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، یعنی اب جو حکم آیا ہے وہ متشابہ شکل میں نہیں آیا ہے کہ اس میں کوئی ابہام ہو، اب تو جو حکم آیا ہے وہ صریحاً آیا ہے، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، اب یہ تو بالکل صریح الفاظ ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی اس میں گویا کہ آیات محکمات اور آیات متشابہات کی جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے اس میں کوئی متشابہ بات نہیں ہے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا ذکر آ گیا، قتال کا حکم آ گیا۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں یا اے مخاطب جو بھی کوئی قرآن کا پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے، بظاہر حضور سے خطاب ہے لیکن اس میں آپ کی مخاطب سے گویا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں۔ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، تو آپ دیکھتے ہیں یا اے مسلمانوں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں نبی آپ کی طرف ایسے جیسے وہ شخص دیکھا کرتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، بزدلی کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے۔ اب تک تو ان کے نفاق پر پردہ پڑا ہوا تھا، اب تو آ گیا حکم قتال کا، اب اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا، تو گویا کہ پردہ چاک ہو جائے گا نفاق کا۔ اب تک تو ضعیف الایمان اور قوی الایمان گڑبڑ تھے، ملے جلے تھے، اب جب یہ آزمائش آ گئی اب تو تمیز ہو جائے گی، اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا، اب ہمارے لیے کوئی گویا کہ راہ فرار موجود نہیں رہی۔ تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اب یہ نوٹ کر لیجئے، اس پر تفصیل سے ہم نفاق کی حقیقت کے ضمن میں گفتگو کر چکے ہیں۔ قرآن مجید نے نفاق کا لفظ کافی دیر میں استعمال کیا ہے، سورہ بقرہ میں یہ لفظ نہیں آیا، اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ غزوہ بدر تک یہ لفظ نہیں آیا، یہ تو اس کے بعد پھر جو ہے سورہ آل عمران میں پہلی مرتبہ آپ کو لفظ نفاق ملتا ہے، اور سورہ انفال بھی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں بھی لفظ نفاق ملتا ہے، لیکن اصل میں نفاق پر بحثیں جو ہے تفصیلی وہ سورہ نساء میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے سورہ توبہ میں، لیکن پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ دل کا روگ۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو اب جب وہ حکم آ گیا، آیت نازل ہو گئی، قرآن مجید میں صریح حکم قتال آ گیا، اب قتال واجب کر دیا گیا، قتال کی فرضیت ہو گئی، تو اب ان کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر موت کی وجہ سے غشی طاری ہوتی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے، بربادی ہے ان کے لیے۔ اب گویا کہ ان کے لیے وہ آخری وقت آ گیا ہے کہ ان کے ضعف ایمان کا یا ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جائے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ نساء کی ہے،
آیت نمبر 77 ہے سورہ نساء کی، اور اس میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس میں چونکہ بہت ایک اہم نقطہ آ رہا ہے جس کی طرف میں آج اشارہ کر چکا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی پورے غور سے آپ پڑھیں۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو؟ کف لسان کہتے ہیں زبان رو کے رکھنا، کوئی بات نہ کہنا، کف ید اپنا ہاتھ رو کے رکھنا، جوابی کارروائی نہ کرنا۔ تو گویا کہ مکے میں پورے 12 برس یا کم سے کم 8-9 برس یہ حکم تھا، آرڈر آف دی ڈے تھا، کفوا ایدیکم، چاہے تم پر کوئی بھی سختی کی جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں گردن میں رسی باندھ کر جانوروں کی لاشوں کی طرح گھسیٹا جائے، تمہیں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اپنی تربیت کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا کہ یہ حکم تھا جو چلا آ رہا تھا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب وہ اگلا مرحلہ آ گیا اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، اب یہاں دیکھیے نوٹ کیا جا رہا ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اور کتبہ کا لفظ آتا ہے کسی شے کی فرضیت کے لیے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ کوئی شے لکھ دی جائے تو گویا کہ اب اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں کہ اب یہ طے ہے، یہ بات جو ہے معین ہو چکی، لکھ دی گئی۔ اس لیے یہ لفظ جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ جمعہ کے درس میں بھی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ کہ جس میں اوامر اور نواہی ہے، احکام شریعت، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ جو احکام آئے ہیں جہاں پر، وہ در حقیقت کتاب کا حصہ ہے۔ آیات بھی ہے قرآن میں، تزکیے کا مضمون بھی ہے قرآن میں، احکام بھی ہے قرآن میں، حکمت بھی ہے قرآن میں۔ تو وہ جو آیت آئی تھی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہاں یہ تفصیلی بحث آ چکی ہے، وہی لفظ یہاں ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، جبکہ ان پر فرض کر دی گئی جنگ، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو لوگوں سے ڈر رہا ہے اتنا جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آ چکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے، کوئی تشدد ہوتا ہے، تو وہ ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، بالکل وہی بات یہاں آئی ہے، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو تم دیکھتے ہو ایک گروہ کو، ظاہر بات ہے یہ تمام مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا معاذ اللہ، ایک یوں سمجھیے کہ ایک قلیل جماعت ایسی بھی تھی، اب ان میں منافقین تو تھے ہی، کچھ مسلمان بھی ہوں گے کمزور، اگرچہ وہ منافق نہیں تھے، ضعف ایمان کے مریض تھے، اسی لیے کہا گیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں ابھی وہ ایمان کی پختگی نہیں ہے، کمزوری ہے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے، کیوں تو نے ہم پر فرض کر دی جنگ، لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کیوں نہ تو نے ہمیں مؤخر کیا ابھی کچھ اور قریب کی مدت تک، ابھی اور ٹال دیتا اس حکم کو۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمت خداوندی پر بھی وہ طعن کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی رائے یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی گویا کہ قتال کے آغاز کے لیے ہمارے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، ابھی اس کے لیے جو شرائط پوری ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ کرنا یا تو اللہ کا کام ہے یا اللہ کے رسول کا کام ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ ابھی اور مؤخر کرتے، ابھی ذری دعوت کا کام اور ہوتا رہتا، ابھی تربیت کچھ اور ہو جاتی، ابھی اور ہم مستحکم ہو چکے ہوتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنگ کرنی ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے، ابھی اس کے لیے فضا سازگار نہیں، اس کے لیے ہم صحیح طور سے تیار نہیں۔ تو لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو کیوں نہ تو نے ہمیں ذرا اور مؤخر کیا، ابھی جنگ کے اس حکم کو ذرا اور پیچھے ڈالا ایک قریب کی مدت تک کے لیے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دیکھو تمہارا اصل روگ کیا ہے، دنیا کی محبت، اور یہ زندگی تمہیں پیاری ہے، جان بہت پیاری ہے، لہذا اصل تمہاری اس بات کا جواب کیا ہے
متاع دنیا قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان بہت قلیل ہے. اور یہ قلیل کا لفظ عربی زبان میں انگریزی میں جو دو مفہوم آتے ہیں علیحدہ، اے قلیل، اے لٹل اور دی لٹل، دونوں کے لیے لفظ قلیل عربی زبان میں آتا ہے. دی لٹل بالکل ایسا نہ ہونے کے برابر، اے لٹل کچھ تھوڑا سا. تو یہاں پر گویا کہ دی لٹل کے مفہوم میں ہے قل متاع دنیا قلیل، یہ نہ ہونے کے برابر، ایسی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں. یہ دنیا کی زندگی جو ہے چاہے 70-80 برس کی بھی ہو جائے، بہرحال جب 80 برس کا انسان ہوتا ہے تو پورے 80 برس یوں محسوس ہوتے ہیں کہ چند دن کی بات ہے. ہم تو رہے ہیں تو بس چند دن رہے ہوں گے، اور جب آخرت کی زندگی ہوگی جس کا کہ کوئی اختتام ہی نہیں، تو اصل زندگی تو وہ ہے، اس کے ساتھ کوئی ریشیو پروپورشن بنتا ہی نہیں. یہ پورے 80 برس بڑے عیش و آرام میں گزرے ہوں، کوئی تکلیف آئی ہی نہ ہو، کسی طرح کی بھی انسان نے کوئی کوفت جو ہے کوئی دیکھی ہی نہ ہو، تب بھی یہ کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، اس کا روح و ریحان و جنت و نعیم، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہرحال انہی کے لیے بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. اور یہ تقوی سے مراد پھر سب کچھ احکام اللہ کے، اور تقوی کا مطلب تو یہی اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، جو حکم جس وقت آیا ہے سر آنکھوں پر بصر و چشم اس کی تعمیل کی جائے. تو اب حکم قتال کا آگے آئے. اب تم نمازیں پڑھو گے اور تم چاہو گے کہ ابھی ہم تربیت اور تزکیے میں لگے رہیں، تو گویا کہ یہ تقوی کے منافی ہو جائے گا. جس وقت کا جو حکم ہے اس کی فرما برداری اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ تقوی ہے. تو پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس وقت تک تم وہی کچھ کر رہے تھے، وہی تقوی کا تقاضا تھا. اب جب کہ یہ حکم آ چکا ہے تو بہرحال تقوی کا تقاضا اب یہ ہے کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو، تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ولا تظلمون فتیلا، اور ایک بات نوٹ کر لو، یوں جو ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپنی جمع خاطر رکھو، مطمئن رہو، تم پر ظلم نہیں ہوگا. اور یہ فتیل جو ہے بڑا باریک سا دھاگا جو ہوتا ہے، نقیر اور فتیل، یہ بہت ہی یوں سمجھیے قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں بڑی حقیر شے کے لیے، کہ ذرا بر بھی تم پر، ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، حق تلفی نہیں ہوگی. تم نے 1 پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کا بھرپور اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا. 10 گنا سے لے کر اور 700 گنا تک تمہیں اللہ تعالیٰ کیا اس کا اجر و ثواب مل جائے گا. تم نے جو محنت کی ہوگی، جو مشقت کی ہوگی، جو ایثار کیا ہوگا، جو قربانیاں دی ہوں گی، سب کا بھرپور صلہ تمہیں اللہ کے ہاں مل جائے گا. یہ کوئی اندیشہ اور وسوسہ اپنے ذہن اور قلب کے اندر مت آنے دینا کہ پتہ نہیں اس کا کوئی اجر و ثواب ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ آیت ہے، اور اس میں جو خاص نقطہ میں چاہتا تھا کہ پھر نوٹ کر لیں آپ، وہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ نساء میں ہے. یہ سن 5 یا سن 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. کفو ایدیکم کے الفاظ یہاں آ رہے ہیں، جبکہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مکی دور میں تھا. تو یہ میں نے کئی پوائنٹس آپ کو نوٹ کرا دی ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل دین ہے محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہم اوس، اگر بول رسیدی تمام بول حدیث. اس آیت کے بارے میں سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے. اگرچہ اس کا امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی مکی دور کی نازل شدہ آیت کسی مدنی صورت میں شامل کر دی جائے، یہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شب معراج کو عطا ہوئی ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بطور ہدیہ. یہ ہدیہ معراج تھا جو عطا ہوا ہے امت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بقیہ پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، محمد الرسول اللہ نے زمین پر ریسیو کیا ہے. اور یہ 2 آیتیں اس اعتبار سے ممیز ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ نے 7ویں آسمان پر جا کر ان کی تلقی کی ہے، وہاں انہیں عطا ہوئی. تو ہے گویا کہ مکی، لیکن یہ کہ مدنی صورت میں ہے. لیکن اس آیت میں کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ فلما كتب عليهم القتال واذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. یہ الفاظ معین کر رہے ہیں کہ یہ تو جنگ کی فرضیت کے بعد یہ آیت نازل ہو سکتی ہے. اس میں الفاظ آ رہے ہیں الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، گویا کہ یہ توثیق ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. ورنہ مکی دور میں وہ سارا حکم حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام اطاعت اس کی کر رہے تھے حضور کا حکم سمجھ کر. ابھی وہ مرض پیدا نہیں ہوا تھا دلوں میں کہ حضور سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ جو حکم دے رہے ہیں قرآن میں تو ہے نہیں. جیسے کہ یہاں وہ مرض پیدا ہو چکا ہے، مدینے میں نفاق کا مرض بھی پیدا ہو چکا ہے،
لہذا وہاں تو سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں جنگ کا حکم دے رہے ہیں جبکہ جنگ کے لیے ابھی قرآن مجید میں صریح حکم نہیں آیا. وہی جو سورہ محمد کی آیت نمبر 20 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. لیکن یہ کہ پورے مکی دور میں اور کس قدر سخت حکم تھا. سیرت کا یہ جو ایک بہت اہم حقیقت ہے، اس کو اچھی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ ذہن نشین کریں. اس سے زیادہ سخت حکم کوئی نہیں تھا جو مکی دور میں دیا گیا. اس لیے کہ ایک شخص کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس درجے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ جو کوئلے ہیں، آگ جو ہے وہ روشن کی گئی ہے، دہتے ہوئے کوئلے بچھائے گئے ہیں. اب کہا گیا کہ اتارو کرتا اور لیٹ ڈال دو. اب ایک شخص جب اس حد تک ڈیسپریٹ ہو چکا ہو کہ میرے لیے تو اب کوئی زندگی کا کوئی بچنے کا امکان ہے نہیں، مجھے یہ زندہ بھولنے چلے ہیں، میرا زندہ کا کباب بنانے چلے ہیں، تو ڈیسپریٹ ہو کر انسان جو ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. مرے گا لیکن دو چار کو لے کر تو مرے گا، دو چار کو مار کر تو مرے گا، لیکن اجازت نہیں. کفو الیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. میرے نزدیک اور کوئی حکم پورے مکی دور میں اتنا مشکل، اتنا ثقیل، اتنا بھاری نہیں تھا جتنا یہ حکم. لیکن یہ حکم بھی صراحتاً قرآن میں نہیں آیا، پورے مکی قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کی گویا کہ توثیق ہو رہی ہے مدنی قرآن میں. کیونکہ میں نے آج یہ بات بیان کی ہے کہ بہت سے اقدامات ایسے جو حضور نے کیے ہیں، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہی خفی آئی ہو سکتا ہے حضور کا اپنا اجتہاد ہو جسے اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اللہ کی تقریر ہوئی اس بات کے لیے جو حضور نے خود اپنے اجتہاد سے جس کا کہ آپ نے فیصلہ کیا. لیکن یہ کہ بہرحال مسلمانوں کے لیے وہ حکم حضور کا تھا، اللہ کا نہیں تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم اور رسول کے حکم میں سرے سے کوئی فرق نہیں سمجھا. گفتہ او گفتہ اللہ بود، ان کا فرمایا ہوا اللہ کا فرمایا ہوا ہے جو سورہ والنجم میں آ چکا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، ان کو تو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تم سے وہ در حقیقت وہی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. چاہے وہ ذاتی اجتہاد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکنالج کر لیا گیا، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری آ گئی کہ اللہ نے روکا نہیں، اور چاہے وہ وحی خفی کے ذریعے سے آیا ہے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے سامنے وہ حضور کا حکم تھا، انہوں نے حضور کی حکم کی حیثیت سے اس کی تعمیل کی. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بڑا پیارا شعر علامہ اقبال کا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤں اگر مئو نہ رسیدی تمام بولا. دین تو اصل نام ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن بھی تو ہمیں محمد نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نہ مجھ پر نازل ہوا، نہ ابو بکر پر نازل ہوا، نہ عمر پر نازل ہوا، نہ کسی اور پر نازل ہوا. نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے بتایا یہ قرآن ہے، لہذا ہم نے قرآن کو مانا ہے تو حضور کے فرمانے سے مانا ہے، حضور کی شہادت اور گواہی پر مانا ہے. اس طرح جو حکم بھی آپ کی طرف سے، اب اسی کی مثال ہے نوٹ کر لیجئے. وضو کا حکم پورے مکی دور کے اندر وضو اور آ رہا سورہ مائدہ کے اندر. ظاہر بات ہے یہ بھی توثیق ہے کہ آپ کے خیال میں سورہ مائدہ جو سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، سن 6 میں یا سن 7 میں، تو کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ اس وقت تک مسلمان بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ وضو ہو رہی ہے لیکن وہ حضور نے وہ وضو جو ہے حضور نے سکھا دیا ہے، مسلمان وضو کر رہے ہیں. اب جب آیت نازل ہوئی ہے قرآن میں تو وہ توثیق ہے اس کی، تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی طرف. اسی طرح کا معاملہ جیسا کہ آج بھی میں نے عرض کیا اسی نشست میں کہ تحویل قبلہ کا بھی یہی معاملہ تھا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. یہ ہم نے جو ہے اے نبی آپ نے جو بھی حکم دیا تھا مسلمانوں کو، ہم نے اس کا انکار نہیں کیا یا ہم نے اس کو روکا نہیں، ہم نے اس کی توثیق کی اور یہ گویا کہ ہماری ہی طرف سے حکم سمجھا گیا. اور یہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور علیحدہ ہو جائیں وہ لوگ کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو بھی مکے سے جو مسلمان مہاجرین آئے تھے انہیں اگر وہ عصبیت تھی کہ ہمارا اصل گھر جو ہے وہ تو بیت اللہ ہے، ہمارا اصل مرکز تو بیت اللہ ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ یہ عصبیت اگر ان میں قوی تر ہے رسول کی اطاعت سے تو گویا کہ وہ ابھی اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، ابھی ان کے اندر ایمان اور اسلام کا جو درجہ مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوا. تو ہم نے تو یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر یہ 16 مہینے آپ کو اجازت دی گویا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اسے اللہ نے اپنی طرح منسوخ کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے.
بہرحال ان آیات کے ذریعے سے آج ہمارا جو ہے درس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے مکمل ہو گیا کہ اذن قتال سورہ حج کی آیت کے ذریعے سے، جس کا ہم تفصیل سے مطالعہ پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ حکم قتال دو اقساط میں تو آیا ہے سورہ بقرہ میں، ظاہر بات ہے کہ یہ آیات مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلی جو آیات 190 سے 195 تک یہ صفر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جب سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور جو آج پھر ہم نے پڑھی ہے یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آیات 214 سے 218 تک یہ شعبان سن 2 میں، گویا کہ رمضان مبارک سے، جس میں کہ غزوہ بدر ہوگا، البدر الکبریٰ جو ہے بڑی بدر، اس جنگ کا جو یوم الفرقان کہا گیا ہے جس کو، وہ ابھی 1 مہینے بعد ہونے والی ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ اور اسی میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اسی میں پھر واقعہ جو سریہ نخلہ میں جو واقعہ ہوا تھا کہ ایک مشرک بھی قتل ہو گیا اور جو محترم مہینے تھے ان کی بھی گویا کہ حرمت کو بٹا لگ گیا، تو اس کو بھی اللہ نے کنڈون کیا ہے کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے لیکن جو اعتراض کرنے والے ہیں انہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا، اس لیے کہ حرمتیں صرف یہی تو نہیں ہے، حرمت صرف حرم ہی کی تو نہیں ہے، حرمت صرف اشر حرم ہی کی تو نہیں ہے۔ کیا اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا، کیا حرم سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دینا، کیا یہ مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے یہ حرمتوں کو بٹا نہیں لگا ہے؟ لہذا وہ آیت جو ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو محترم مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی بڑا ایک مخالفانہ انداز ہوتا، دیکھیے جی یہ کیسی بات ہو گئی ہے، اور آ کر کسی نے پوچھا ہوگا حضور سے تو اسی انداز میں، بظاہر سوال حقیقت میں اعتراض۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہیے کہ واقعتاً اشر حرم میں جنگ کرنا واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، بڑی غلطی ہے، بڑی خطا ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن یہ کہ اس اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اور روکنا، اور جو وہاں کے آباد تھے یہ مہاجرین انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں، وہ کبیر ہے اور یہ اکبر ہے۔ یقیناً اشر حرم میں جنگ کبیر ہے، قل قتال فیہ کبیر، لیکن یہ چیزیں وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ اور یہ قتل جو ہو گیا کہ ایک جو ہے حضرمی جو ہے وہ مارا گیا، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی۔ جو فتنہ تم نے اٹھا رکھا ہے، جو اللہ کے خلاف بغاوت تم کیے ہوئے ہو، جو تم نے خانہ کعبہ کو شرک کا اڈا بنا رکھا ہے، یقیناً وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اے مسلمانوں متنبہ ہو جاؤ، یہ جو تمہارے دشمن ہیں کفار اور مشرکین، یہ تو تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے، ان کے قدرت میں ہو، اختیار میں ہو، تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس پھیر کر لے جائیں۔ وَمَن يَرْتَدٍ مِّنكُمْ عَن دِينِهِ، اور کان کھول کر سن لو، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے واپس پھر گیا، لوٹ گیا، فَيَمُتْ، اور پھر اسی حال میں اس کی موت واقع ہو گئی، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کفر ہی کی حالت میں ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخری آیت جو آیت نمبر 218 یہ بہت اہم ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جو اب قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہی ہے وہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہے جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اگر یہ شرطیں پوری نہیں کرتا انسان، صرف یہ کہ زبانی دعویٰ ایمان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تو محض زمانی دعویٰ ایمان جو ہے اس سے کوئی شخص جو ہے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن جائے گا۔ یہ تو یہ وادیاں طے کرنی ہوگی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، امیدوار ہیں، انہیں امید کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، اور اس کا تقابل ہوگا جب ہم سورہ انفال کا مطالعہ کریں گے غزوہ بدر کے ضمن میں،
کہ یہاں صرف مہاجرین کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ غزوہ بدر تک حضور نے کسی انصاری کو ان مہموں میں شریک نہیں کیا، ایکسکلوسیو مہاجرین کا فنومینن تھا۔ یہ 8 سے 8 جو مہمیں تھیں، جن میں 4 غزوے تھے، 4 سرایا تھے، کسی انصاری کو آپ نے شریک نہیں کیا۔ لہذا یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں ان سے معین ہو گیا کہ یہاں صرف مہاجرین مراد ہے، اس لیے کہ اس وقت پر صرف مہاجرین تھے کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ان غزوات اور سرایا میں شرکت کر رہے تھے۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔